السلام علیکم سب بھائیوں کو سلام۔ اچھا، تو یہ فلک کی بیٹی بہت ہی بیمار ہو جاتی ہے، تو فلک گھر پر نہیں ہوتی، وہی ماڈل ایک دفتر میں جاتی ہے، بس باہر گھومتی رہتی ہے، اور ٹیلی فون کرو تو ٹیلی فون بھی بند ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کے بعد نوال اور کبیر کو ٹیلی فون کرتی ہے، دونوں اسپتال بچی کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کو بعد میں وہاں اسپتال میں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو اس کو دودھ جو ہے باسی پلایا ہے، اور یہ وہ اس کا خیال نہیں کیا، تو بچی کا جو ہے الٹیاں وغیرہ ہوتی ہے، بہت بخار ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کبیر کہتا ہے یہ تو بالکل ہی ناکارہ ہے، کچھ بچی کا خیال ہی نہیں۔ وہ نوال بھی پریشان ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں لے جاؤں گا، یہاں نہیں چھوڑوں گا میں، جس کو کسی بچے کا خیال ہی نہیں اپنے۔ وہاں اسپتال میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آتی ہے نواز سے ٹیلی فون کر کے، جب تم میرے مہر کے پیسے دو گے تو پھر بچے کو لے کے جانا، 50 لاکھ روپے کا چیک دو، اس کے بعد چلے جانا، میں نہیں روکوں گی۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے دے دوں گا، اور میں اپنی بچی کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ وہ پھر چلا جاتا ہے، تو گھر پہ جو ہے اس کی بھابھی اور بھائی ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح بھائی وہ 50 لاکھ روپے مانگ رہی ہے، تو میں تو پریشان ہوں۔ تو کہتا ہے نہیں، میں نے کر دیا بندوبست، تم یہ لے فوراً اس کو چیک وہاں دے دو، اور اس سے لکھوا لو کہ آئندہ جو ہے یہ بچے کو لینا نہ آئے کورٹ سے، اس کا کوئی حق نہیں، سمجھے؟ سب پیپر تیار کر کے، تاکہ آئندہ یہ اس طرح کے گڑبڑ نہ کرے۔ کہتا ہے اچھا، تو چیک بھی بھیج دیتا ہے، اور سب لکھوا کے لکھ دیتا ہے کہ بچی پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کبیر جو ہے وہ پھر گھر پہ آتا ہے، تو وہاں پہ آفس میں جو ہے حمزہ آتا ہے کبیر کے آفس میں، وہاں میٹنگ ہوتی ہے، وہاں نوال بھی ہوتی ہے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بھابھی وغیرہ، اور حمزہ بدتمیزی کرتا ہے، آگے نوال کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے ابھی کہ ابھی ریزائن کرو۔ تو کہتی کیا بات کر رہے ہو، یہاں میں آفس میں بیٹھی ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں، اور میری عزت کا تم سوال، کیسے آدمی ہو تم؟ کہتا نہیں، ابھی کہ ابھی، ہاتھ پکڑتا ہے، موڑتا ہے، باہر لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہیں وہ کہتی کہ ابھی یہ انگوٹھی پکڑو اپنی، میں نے آپ سے کوئی رشتہ نہیں کرنا، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ پھر زبردستی اس کی انگلی میں پھر ڈالتا ہے، وہ رنگ کرتا ہے، آئندہ بولنا نہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں، وہ آئندہ مجھے کہنا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ماڈل لڑکی جو ہے اس کو بولتی ہے، جو ماڈل کا کام کرتی ہے، تو فلک کو بولتی ہے کہ دیکھو بڑا چانس ہے، 50 لاکھ تو یہ، باقی کا تمہارے پاس 2-4 کروڑ جو بھی ہو وہ بھی دو، اور پھر اس کا آتی کہ مکان کا آدھا حصہ تمہاری اماں جو رکھ گئی اس کو بھی بھیج دو، ایک فلم بہت اچھی بن رہی ہے، وہ حصہ لے رہا ہے وہ بندہ بھی، وہ آدھے وہ دے گا، آدھے آپ دے دینا، اب آپ اس میں ہیروئن بھی آئیں گی، اور ماشاءاللہ پھر مستقبل کے لیے چلتا رہے گا معاملہ۔ سوچ لو، اس کو چڑھاتی ہے خوب، تو چڑھا کے اتنا چڑھا دیتی ہے کہ وہ جا کے نواز سے بولتی ہے میرا حصہ دو، میری میں نے دیا ہو، یا پھر زمین بیچو، مجھے وہاں لگانا ہے، آگے بھی مستقبل میں دیکھنا ہے۔ تو بہت بدتمیزیاں کرتی ہے، وہ کہتی ہے، منع کرتی ہے پہلے تو بہت، پھر وہ اس کے بعد وہ ایسی چالیں چلتی رہتی ہیں، اور اصل میں وہ جو ماڈل کے اندر جو کام کرتی لڑکی، وہی اس کو پھنسائی۔ انشاءاللہ دیکھیں اس کا کیا اشر نشر ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہتے ہوئے یہ فلک جو ہے اتنی مکار ہے، سارا جو ہر وقت یہی الٹی سیدھی چیزیں سیکھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد
حمزہ جو ہے اور اس کی جو ماں ہے حمزہ کی، وہ آتی ہے گھر پہ، نوال کو کہتی ہے کیا ہوا بھائی، کیا لڑائی جھگڑا یہ وہ؟ تو کہتی ہے امی دیکھو میرے دفتر میں میٹنگ کے اندر بیٹھی تھی، مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گیا، موڑا، یہ کیا، کہنے لگا شادی کرو، یہاں سے فوراً ریزائن کرو، فلانا کرو۔ اتنی بدتمیزی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بولا آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں؟ میں تو کہنے لگے نہیں بس اب میں نے آپ کو، اب صاف صاف میں کہہ رہی ہوں کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا، اور یہ انگوٹھی بھی واپس لے جاؤ، اور آئندہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بدتمیزی کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 48 کس نمبر، ضرور دیکھیں گے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ سب کو میرا سلام، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا حافظ۔